افغانستان کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ حالیہ افغانستان میں بھی ایک بلاسٹ ہوا. یہ حالیہ جو افغانستان میں یہ ایک حملہ ہوا ہے ہیبت اللہ کے اوپر، تو وہ ہیبت اللہ پر حملہ کروانے والا ہے ان کے اپنے سیکورٹی گارڈ تھے اور انہوں نے اپنے سیکورٹی گارڈ کو مروا دیا. طالبان کا کوئی اسلامی ایجنڈا نہیں ہے، طالبان کے اندر کوئی دین اور اسلام کی بات نہیں ہے. یہ وہ بے غیرت قوم ہے، یہ صرف دہشت گرد پالتے ہیں. مودی اس بات میں اندھا ہوا ہے کہ ہمارا ابھی تک ان کا آپریشن سندور کامیاب کیوں نہیں ہوا. السلام علیکم ناظرین، ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ہارون طاہر. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے مدعو کیا ہے سینئر تجزیہ کار ہیں عمر فاروق بھٹی صاحب. سر، آپ نے بھی دیکھا کہ ابھی الیکشنز کا بڑا جو ہے وہ گہما گہمی چل رہی ہے، چاہے بھارت ہو یا بائی الیکشنز پاکستان کے ہوں، اور جس طریقے سے دہشت گردی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. پاکستان میں بھی بم بلاسٹ کیا گیا اسلام آباد کے اندر، اور اسی کے ساتھ بھارت از خود اس وقت دہشت گردی کا نشانہ بن رہا ہے. اور نریندر مودی جس طریقے سے پہلے بھی اوچھے ہتھ کنڈے اپنا رہا تھا، اب بھی اس کی جانب سے شدت پسندی کو مزید پروان چڑھایا جا رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ اب نریندر مودی کیا اسٹریٹجی بنا رہا ہے اپنی پاور کو مزید مضبوط کرنے کے لیے؟ نریندر مودی طاقت کا نشہ کھو چکا ہے، اب وہ اپنی بکھلاہٹ کا شکار ہے. اب اس کی آخری جو سانسیں ہیں وہ صرف اور صرف سوائے پاکستان کے اوپر دہشت گردانہ الزام لگانے کے سوا اس کے پاس کچھ نہیں ہے. کیونکہ پوری دنیا دیکھ چکی ہے کہ پوری دنیا مان چکی ہے کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے. اور اب نئی دلی میں جو ہوا ہے اس کا بھی یہی دیکھ لیں کہ ایک چند ہی منٹوں کے اندر یہ تحقیقات ہوتی ہے. جب دھماکے ہوتے ہیں، ہمارا یہ اسلام آباد میں جو ہمارا دھماکہ ہوا ہے کچہری کے اندر، اس کے لیے ہمیں 3-4 دن لگ گئے ہیں کہ ہم نے ابھی ان کے 6 دہشت گرد پکڑے ہیں، ان کے سہولت گار پکڑے ہیں. وہ افغانستان سے آپریٹ کر رہے تھے، افغانی لوگ ان کو افغانی تھے وہ. تو اسی طرح ان کو جو ہے ان کا ایک پری پلان ایک پروگرام ہوتا ہے اور فوری طور پر ادھر دھماکہ ہوتا ہے. اور ان کی بھارت کی ایجنسیوں کی تو دور کی بات ہے، پولیس فوری طور پر یہ ڈکلیئر کر دیتی ہے کہ یہ جی ایسے دھماکہ ہو گیا، تو یہ ایسے ہو گیا. تو اور مسلمانوں کو خاص کر ان کو اب اور کچھ نہیں ملا. پورے دنیا میں انہوں نے دیکھ لیا. کینیڈا میں دیکھیں، دہشت گردی جو ہے نا وہ انڈیا کی یعنی کہ رگ میں بسی ہوئی ہے. وہ اتنی بکھلاہٹ کا شکار ہے. بہار میں الیکشن ہو رہا ہے، وہاں پر اس الیکشن، کیونکہ یہ الیکشن یہ جو ہے مودی یہ صرف اسی بنا پہ جیتتا ہے کیونکہ یہ ہندوؤں کو اکساتا ہے، اور ہندوؤں کو اکسا کر مسلمانوں کے خلاف اور ہندوؤں سے یہ اپنی ہمدردیاں لے کے یہ اپنی حکومت بنا جاتا ہے. اب بہار میں جو الیکشن ہو رہا ہے اس بہار کے اندر ہوا یہ ہے کہ جو 9 مئی اور 10 مئی سندور جو اس نے ایک ڈرامہ رچایا تھا اور اس کو 4 گھنٹے کے اندر اس کو منہ توڑ جواب ملا. اب انڈیا میں اس کو اتنی مزاحمت کی جا رہی ہے. ان کی اپوزیشن جماعتیں دیکھ لیں، ایون کہ میں نے دیکھا ہے کہ ان کے منسٹر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا پوری دنیا میں نام لیا جا رہا ہے، اور پاکستان کے وزیر اعظم کا نام لیا جا رہا ہے. اور انڈیا اور مودی اس بات میں اندھا ہوا ہے کہ ہمارا ابھی تک ان کا آپریشن سندور کامیاب کیوں نہیں ہوا. یہ ان کی خام خیالی ہے. پاکستان کی دلیر بہادر افواج جس نے ایک ٹائم کے اندر اتنی سینسٹیوٹی، یعنی کہ بھارت کے ساتھ بھی جنگ اور ادھر سے افغانستان بھی دہشت گردانہ کارروائیاں کر رہا ہے. بھارت جو ہے یہ ادھر اپنے شہر میں اپنے ملک کے اندر دہشت گردانہ کارروائیاں کرتے ہوئے پاکستان کو الزام لگانے کی کوشش کرتا ہے. جب تحقیقات ہوتی ہے تو ان کی اپنی عوام ان کو جوتیاں مار رہی ہے کہ تم جھوٹے الزام لگاتے ہو. ابھی کل ہی جو ہے سری نگر میں جو یہ دھماکہ ہوا ہے، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ایک ہمارا جو ہے ایکسپلوزیو مٹیریل تھا، ورنہ یہ پاکستان کے سری نگر کے اندر یہ جیسا چھوٹا سا پٹاخہ بھی بجتا تھا تو یہ پاکستان کے اوپر الزام لگاتے تھے. اب ان کی جرت نہیں ہو رہی کہ بغیر ثبوتوں کے پاکستان کے اوپر وہ الزام لگائیں. اب یہ مجبور ہو گئے ہیں کہ ادھر سے ہم نے الیکشن جیتنا ہے، ادھر سے ہمیں پاکستان کے اوپر الزامات لگانے ہیں. وہ پوری کوشش کر رہے ہیں، انہوں نے کوئی ایسا نہیں موقع دیا. آپ دیکھیں کہ ہمارے صوبے بلوچستان میں، ہمارے KPK میں انہوں نے ہیپ کریٹ کر کے فتنۃ الہندوستان اور خوارج الہندوستان یہ دونوں مل کر طالبان
طالبان کو ہم سمجھتے تھے کہ اسلام کے نام کے یہ وہ لوگ ہیں، یہ مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہیں۔ ہم بھی یہ سوچتے تھے کہ جب بھی دنیا کو فتح کرنا ہوگا تو یہیں سے ایک قافلہ جائے گا اور وہ قافلہ ان لوگوں کو بھی شامل کرتا تھا، لیکن اب پوری دنیا میں جب بھی اگر اسلام کی سربلندی کے لیے ہو یا پاکستان کی سربلندی کے لیے ہو، ادھر سے جو قافلہ نکلے گا، جو نکلا اس کا نام ہے پاکستان، اور پاکستان کی افواج پاکستان نے دنیا کو بتا دیا کہ ہمارے خطے میں ایک ٹائم 3 جنگیں ہوئیں، ایران کے ساتھ اسرائیل نے اور امریکہ نے کی، ہمارے ساتھ یہ شروع ہوا ہے یہ طالبان جب سے آئے ہیں، طالبان کا کوئی اسلامی ایجنڈا نہیں ہے، طالبان کے اندر کوئی دین اور اسلام کی بات نہیں ہے، یہ وہ بے غیرت قوم ہے، یہ ان کا اسلام کے نام کوئی ان کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ دنیا کہتی ہے نا کہ امن کرا دیا ڈونلڈ ٹرمپ نے، میں کہتا ہوں کہ اس خطے کے اندر، اور یہ جو سب سے بڑا امن کا کریڈٹ جاتا ہے وہ ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو جاتا ہے۔ اب اس مشکل وقت میں آپ دیکھیں کہ چاروں طرف جنگیں منڈلا رہی ہیں، ہمیں یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ مقروض ہیں، ہمارے عقل کے اندھے، ہمارے اپنے اندرونی جو دہشت گرد ہیں، جو اندرونی بونے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں یہ پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے۔ وہ لوگ بھی تھے جو پاکستان کے ڈیفالٹ کے لیے لیٹر لکھ رہے تھے، IMF کو لیٹر لکھ رہے تھے کہ جناب ہم اپنے صوبے سے پیسے نہیں دیں گے، ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ پہلے انہوں نے IMF کے ساتھ معاہدے کیے، پھر وہ IMF ایک سازش کے تحت وہ معاہدے ختم کر دیے تاکہ ملک ڈیفالٹ ہو جائے۔ کوئی بھی وزیر اعظم ہو، کوئی بھی حکومت ہو، وہ یہ نہیں چاہے گی کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو۔ میری ذاتی رائے کے اندر میں نے اپنے بچوں کو بھی کہا ہوا ہے کہ سب سے پہلے پاکستان، تو ہماری افواج پاکستان بہادری سے لڑ رہی ہے، مشرق اور مغرب سے ایٹ اے ٹائم دہشت گردی کی جا رہی ہے، ایٹ اے ٹائم دہشت گرد جو ہیں مشرق مغرب سے ہمارے ملک کے اوپر حملہ کرتے ہیں، اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے سیسا پلائی کی دیوار کی طرح ہماری افواج کے بہادر نوجوان بارڈروں کے اوپر کھڑے ہیں، اور وہ اپنی شہادتیں نوش فرما رہے ہیں اس وطن کے لیے، اس مٹی کے لیے۔ میں ایک تنخواہ کے پیچھے کوئی بھی بچہ رات کو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے اور بارڈروں کے اوپر کھڑا ہو اور وہ پاکستان کے لیے وہ یہی کہہ رہا ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ اکبر، اور اس کو اللہ اکبر اور پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگائے، اور ایک پاکستان کے اندر بیٹھ کر، پاکستان کے اندر آسائش و آرام میں بیٹھ کر اور وہ بکواس کرے، کتے کی طرح بھونکے، تو میں کہتا ہوں ایسے کتوں کو بھی لگام ڈالنی چاہیے۔ ایک سہیل افریدی جیسا بندہ، جس بندے نے بغیر سوچے سمجھے پاکستان کی ہماری ان فورسز کے اوپر جو ان کی جانیں بچانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہی ہے، اس گندے انسان، گندی ذہنیت کے انسان، دہشت گردوں کے سہولت کار نے یہ کہا کہ مسجدوں کے اندر کتے باندھے گئے۔ یہ تو کوئی یہودی، کوئی ہندو، کوئی عیسائی بھی نہیں کرتا کہ وہ اپنے گرجا گھر کے اندر کتے لے کے جائے، یہ تو ہماری مقدس جگہ ہے۔ ہاں، یہ تو وہاں ہو رہا ہے کہ مسجدوں کے اندر ان کے سہولت کار، وہاں پر منشیات کا اڈا مسجدوں کو کیوں بنایا جا رہا ہے؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کے نام پہ ایک سنت رسول رکھ کر نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ ان کو دین کی پہچان ہے۔ اور اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کی افواج انشاءاللہ تعالیٰ ان کی چوکیوں پر بیٹھے ہوئے جتنے بھی وہ ان کے کتے ہیں، جو کتے ان کو سہولت کاری دے کر ادھر پاکستان بھیجتے ہیں، ان کو بھی ماریں گے، چن کے ماریں گے، اور پاکستان ہمیشہ زندہ باد رہے گا۔ اچھا بھٹی صاحب، یہ بتائیے گا کہ جس طریقے سے بھارت کی ہم نے بات کی حالیہ، اور نریندر مودی کی جانب سے ہمیشہ سے یہی الزام لگایا جا رہا ہے کہ مسلمان ہی بھارت کے اندر دہشت گردی کرنے میں ملوث پائے جاتے ہیں، یہی حال افغانستان کا بھی ہے۔ افغانستان بھی اس وقت دہشت گردی کی زد میں ہے، بھارت بھی دہشت گردی کی زد میں ہے، یہ اپنے مفاد کے چکر میں اپنے ہی لوگوں کی بلیاں دے رہے ہیں۔ تو افغانستان کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ حالیہ افغانستان میں بھی ایک بلاسٹ ہوا، اور اس حوالے سے بھی کچھ سینکڑوں چینگوئیاں جو ہیں وہ ہمیں مین اسٹریم میڈیا و ڈیجیٹل میڈیا پر سننے کو مل رہی ہیں۔ یہ حالیہ جو افغانستان میں یہ ایک حملہ ہوا ہے ہیبت اللہ کے اوپر، تو وہ ہیبت اللہ پر حملہ کروانے والا کون تھے؟ ان کے اپنے سیکورٹی گارڈ تھے، اور انہوں نے اپنے سیکورٹی گارڈ کو مروا دیا۔
ایک دوسرا وہاں پر افغانستان میں ایک دھماکہ ہوا ہے جس کا بڑا دھواں اڑا اور لوگ بڑے زخمی بھی ہوئے، کچھ لوگ مارے بھی گئے۔ تو پتہ یہ چلا، کوئی کہتا ہے کہ یہ اس میزائل گرایا گیا ہے، اور وہ بھی پاکستان کے اوپر الزام لگانے کی کوشش کر رہے ہیں افغانی، لیکن وہاں کے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ آئل ٹینکر دھماکہ ہوا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ دونوں ممالک اس وقت اس طرح پاکستان کے جانی دشمن بن چکے ہیں، اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ دونوں کو اب کہیں سے کوئی راستہ نہیں ملتا۔ ہوا کیا ہے، اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ ہوتی تھی انڈیا کی افغانستان میں، اور افغانستان کی جو راستہ تھا، وہ راستہ جو آتا تھا وہ ہم ان کو ٹرانزٹ دیتے تھے۔ جو انڈیا کا جتنی ٹریڈ ہوتی تھی یا دنیا کی ٹریڈ ہوتی تھی وہ ہمارا کراچی سے ہوتا ہوا آتا تھا، اور یہ پاکستان میں سیل کر دیتے تھے، یہ افغانستان نہیں پہنچتا تھا۔ اب افغانستان کو وہ ہم نے روک دیا۔ اب بھارت کو یہ بھی آگ لگی ہوئی ہے کہ معاشی طور پہ بھارت بھی کمزور ہو رہا ہے، معاشی طور پہ افغانستان بھی کمزور ہو رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اب ہم نے اپنے ملک کو سیکیور کیا ہے۔ ہماری افواج پاکستان کے بہادر لیڈر، ہمارے افواج پاکستان کے سپہ سالار فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے یہ جو سمگلنگ والا کام کیا ہے، یہ صدیوں سے چل رہا تھا جب سے پاکستان بنا تھا۔ اس لیے یہ ہمارے صوبے میں پنجاب میں آ کر، ہمارا پورا پاکستان ہم پاکستانی ہیں، لیکن میں ایک پنجاب صوبے میں رہنے والا یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارا اگر پنجابی لورا لائی کراس کرتا ہے تو اس کا شناختی کارڈ دیکھ کے ان کی گردنیں اڑا دی جاتی ہیں۔ جب یہ یہاں آتے ہیں، یہاں پر آ کے یہ بزنس بھی کرتے ہیں اور ان کی فیملیاں بھی رہتی ہیں، تو یہ چیزیں، افغانستان بکھلاہٹ کا شکار ہے۔ افغانستان کوئی پرماننٹ حکومت تو ہے نہیں، طالبان کی حکومت ہے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں پوری دنیا سے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ان طالبان کی حکومت کو ختم کیا جائے۔ ان افغانیوں کو جتنا جلدی ہو سکتا ہے، عوام پاکستان سے 25 کروڑ عوام سے درخواست ہے کہ آپ دوستیاں مت نبھائیں، رشتہ داریاں مت نبھائیں، ان لوگوں کا آپ ایجنسیوں کو بتائیں۔ بہت شکریہ عمر فاروق بھٹی صاحب کہ آپ نے اس اہم موضوع پر نظر ڈالنے کے لیے اپنا قیمتی وقت دیا۔ اسی طریقے سے مزید تازہ آپ جنگی صورتحال سے اپڈیٹ رہنے کے لیے ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ ہمارے چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔